کوئی بھی سچویشن ہوگی، اگر اللہ نے ہماری مدد کا فیصلہ کر دیا تو پھر ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی ہمیں نیچے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اس کا جو دوسرا اینگل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر۔ لیکن کئی دفعہ ہمیں بڑی چیزوں میں مدد چاہیے ہوتی ہے، اور مدد کئی دفعہ ایسی سچویشن میں چاہیے ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بڑا بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ایسی سچویشنز میں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں، ہمیں کسی ایسی ذات کی مدد چاہیے ہوتی ہے جو طاقتور بھی ہو، اتھارٹی بھی رکھتی ہو، جس مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل کا اس کے پاس سولوشن بھی ہو، جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے اس مسئلے کا حل کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، اور وہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکتا ہو، اس کو اپلائی بھی کر سکتا ہو۔ تو جب تک جس سے مدد لی جائے گی اگر وہ خود مدد نہیں کر سکتا تو ایسے انسان سے کوئی یا ایسی ذات سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ انسان جب انسان سے کسی مدد کی توقع رکھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ انسان خود بھی کمزور، اور جس سے مدد کے لیے امید لگائی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کو کیا فرمایا کہ بہت ضعیف ہے، کہ بہت کمزور بنایا ہے۔ تو کمزور کسی دوسرے کمزور کی مدد نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا بھی تو اس کی ایک میکسیمم لمٹ ہے جہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہماری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری مدد اور ہماری ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کوئی کرنا چاہے بھی تو وہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کو کوئی مسئلہ آیا، بیماری آ گئی، اور اب اس کے پاس بیماری کو ٹھیک کرانے کے لیے، چیک اپ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ڈاکٹر نے کہا جی آپ کو 5 لاکھ روپیہ چاہیے، میجر آپریشن ہوگا۔ اب آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تو تمہیں زیادہ سے زیادہ 10,000 روپیہ دے سکتا ہوں، یا بہت زیادہ بھی میں نے کر دیا تو میں 50,000 دے سکتا ہوں، میں 50,000 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی کیا، آپ چاہتے بھی ہیں لیکن ہماری کیا ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کسی ایسی طاقتور ذات کی ضرورت ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہو، جو کہیں پہ آ کے بلاک نہیں ہوتا ہو، جو کہیں پہ آ کے بے بس نہیں ہوتا ہو، جس کا علم جو ہے وہ بالکل مکمل و کامل ہو۔ ایسی ذات صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی ایسی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے، جس چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی اور سے ایڈوائز لینے کی بھی ضرورت نہیں، کسی اور سے کسی قسم کی مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ تنہا بادشاہ ہے، وہ پوری کائنات میں جب جس چیز کا فیصلہ جس وقت کرتا ہے وہ کر سکتا ہے اور وہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو اصل میں مدد چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 160 میں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اس کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اگر مدد تمہیں چاہیے تو صرف اور صرف اللہ ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ گئی تو پھر کوئی بھی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی سچویشن ہوگی، اگر اللہ نے ہماری مدد کا فیصلہ کر دیا تو پھر ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی ہمیں نیچے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، اس کا جو دوسرا اینگل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ پھر ساری دنیا کے لوگ مل کے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی ہمارے مسائل کو حل کرنا چاہیں، ہمیں اس سچویشن سے باہر نکالنا چاہیں، ہماری پرابلمز کو ریزالو کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ہی چھوڑ دیا۔